ہی آسان ہوں گے، ہر بندے کے لیے بہت ہی آسان ہوں گے. ٹھیک ہے ویورس، تو پہلے دن کیا کرنا ہے؟ پہلے دن جناب ذی الحج کا جو پہلا دن ہوگا، پہلے دن میں توبہ استغفار کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ وظیفہ ہے. ایک تسبیح آپ نے صبح پڑھنی ہے اور ایک تسبیح جناب پڑھنی ہے شام. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. صحیح بخاری میں ہے یہ کہ ذی الحجہ کے دنوں میں استغفر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا اور ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ جو ہے گزشتہ گناہوں کی معافی اور نئے اعمال کی قبولیت. ٹھیک ہے ویورس، جب گناہ معاف ہو جائیں گے تمام کے تمام تو کیا ہوگا؟ اعمال کی قبولیت جلدی ہوگی. تو دوسرے دن کیا کرنا ہے؟ دوسرے دن کثرت ذکر الہی کرنا ہے. وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے. ایک تسبیح کا آپ نے اہتمام کرنا ہے اپنے تمام معاملات کے ساتھ. تہجد کی نماز، پانچوں نمازیں، قرآن شریف، ذکر و اذکار کے ساتھ ایک تسبیح جو آپ نے کرنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو یہ بھی مستند احمد اور صحیح بخاری کی احادیث سے جو ہے یہ بھی ثابت ہے. اور جی حدیث میں ہے ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تیسرے دن جناب کیا کرنا ہے؟ تیسرے دن درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صحیح بخاری کی احادیث سے واضح ہے. درود شریف ہر دعا کی قبولیت کی کنجی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. رب کی شان ویورس کتنی عظیم ہے. اور چوتھے دن جو ہے نماز تہجد ہر دن پڑھنی ہے. اور نماز تہجد میں نفل عبادت آپ نے کرنی ہے. 2 سے 8 رکعت جو ہے تہجد آپ نے ادا کرنی ہے. حدیث میں ہے اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے. اور جی تہجد تو ظاہر ہر دن بھی پڑھیں گے اور چوتھے دن بھی آپ نے لازمی جو ہے اہتمام کرنا ہے. پانچویں دن جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت عام دنوں میں بھی کرنی ہے. اور جناب پانچویں دن بھی ذی الحجہ کے آپ نے تلاوت کرنی ہے. عمل کیا ہے؟ روزانہ کم از کم ایک رکوع یا ایک سورت کا اہتمام کریں اور رب تعالیٰ سے دعا مانگیں. حدیث میں ہے، حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث سے واضح ہے. اب آ گیا جناب